آخر میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جناب اشرف بختیاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خالد جاوید صاحب, جناب اعجاز عباسی صاحب, جناب اجمل بلوچ صاحب, جناب راجہ جاوید صاحب اور راجہ حسن اختر صاحب, نعیم اوان صاحب, اور اس کے علاوہ اسلام آباد بھر کی مختلف مارکیٹوں سے آئے ہوئے ٹریڈ لیڈرز, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کو ہم نے مدعو کیا کہ جو ہماری AGM ہے 30 تاریخ کو, اس کی پریپریشن کے لیے کہ اس دن ہم یہ انشور کریں کہ جو فاؤنڈر گروپ ہے وہ واقعی مطلب شہر کی ایک طاقت ہے, اور ایک صحیح طریقے سے ہم لوگ وہاں پہ اپنی ریپریزنٹیشن کریں, اور ہر مارکیٹ سے اور ہر علاقے سے وہاں پہ ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ پورے شہر میں یہ ایک آواز جائے کہ اس فاؤنڈر گروپ ایک یونائٹڈ ہے انڈر دی لیڈرشپ آف خالد اقبال ملک صاحب, اور انشاءاللہ یہ آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے یونائٹڈ رہے گا, اور اس کی بہتری کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اور جس طرح سے ابھی اجمل بلوچ صاحب بتا رہے تھے, انفارچونیٹلی بلوچ صاحب میں جب سے پریزیڈنٹ بنا ہوں تو اسلام آباد کے 3 جو چیئرمین CDA ہیں وہ چینج ہوئے, اور میں ہمیشا یہ ایک ہی بات کافی دفعہ میں نے ریپیٹ کی ہے, لیکن بلوچ صاحب کیونکہ آج پہلی دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچ صاحب جب میں ایز اے پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر میں نے چارج سنبھالا تو جب سب سے پہلی بار میں چیئرمین CDA صاحب سے ملنے گیا تو عثمان صاحب چیئرمین تھے, تو ان کی باتیں سن کے میں اتنا متاثر ہوا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اسلام آباد آگے آنے والے 3, 4 یا 6 مہینوں میں پیرس یا لندن کی طرح بن جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی ان کی ٹرانسفر ہو گئی. اور اس کے بعد جب مینگل صاحب آئے تو مینگل صاحب واقعی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزنس فرینڈلی جسے کہتے ہیں نا وہ بیوروکریٹ تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک بزنس کمیونٹی کو ایک پیج کے اوپر لے کے نہ چلا جائے تو ہمارا ملک یہ جو اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے اس سے باہر نہیں آئے گا. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایز اے ممبر CDA بورڈ, جو چیزیں میں نے آپ سے باتیں کی وہ ساری جو CDA کی منٹس آف دا میٹنگ ہوتی ہیں اس کے اندر موجود ہیں کہ اسلام آباد میں کس کس جگہ پہ کار پارکنگ پلازاز ہونے چاہیے, کس جگہ پہ سیوریج کے مسائل ہیں, کہاں پہ روڈوں کی کارپیٹنگ کی ضرورت ہے. یہ سارے مسائل میں نے خود CDA بورڈ میں بیٹھ کے اٹھائے, اور CDA کے جو منٹس آف ریکارڈ ہیں اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر پورے بورڈ نے CDA کے یہ اپروو کیا تھا کہ اس کے اوپر فوراً کام شروع ہو جانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی میں دوبارہ جب یہ سب چیزیں اپروو ہو گئی چیئرمین صاحب کے پاس گیا تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ میرے اوپر PM صاحب کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے کہ جو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں, بھاراکاؤ بائی پاس, ایکسپریس وے کی ایکسٹینشن, مرگلہ ایوینیو, کوئی 2 فلائی اوورز تھے, ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس ابھی تھوڑی سی شارٹیج آف فنڈز ہے. لیکن یہاں پہ شہزاد شبیر عباسی صاحب موجود نہیں ہیں سپر مارکیٹ سے, لیکن شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو چیئرمین CDA جب وہ ریٹائر, ان کا جب ٹرانسفر ہوئی اس سے کچھ دن پہلے ہم نے سپر مارکیٹ کا وزٹ کیا, اس سے 1 دن پہلے, اور انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو وہاں پہ سپر مارکیٹ میں جو ٹف ٹائلز نہیں لگی تھی اور اس کے علاوہ جتنے کام تھے, انہوں نے وہیں پہ اسی وقت ہمارے سامنے سارے ڈائریکٹرز کو, DGs کو فون کیے کہ یہ کام جلد سے جلد کمپلیٹ کریں. اس سے اگلے دن ہمارا G11 اور F10 مرکز کا دورہ تھا, لیکن انفارچونیٹلی چیئرمین صاحب تبدیل ہو گئے, اور جب نئے چیئرمین صاحب آئے اور ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں کہا جی کہ میرے پاس تو اب فنڈز ہی نہیں ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یار ہم تاجر کب تک مطلب انہی چکروں میں پڑے رہیں گے. اگر سیالکوٹ چیمبر جو ہے وہ اپنے شہر کی سڑکیں خود بنا سکتا ہے, اپنی ڈرائی پورٹ خود بنا سکتا ہے, اپنا ایئرپورٹ خود بنا سکتا ہے, اپنی ایئر لائن خود بنا سکتا ہے, اپنے لیے ہاسپٹل خود بنا سکتا ہے, تو ہمیں بھی اسلام آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے ایک فنڈ جنریٹ کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اسلام آباد کے وہ مراکز جہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کام ہے نہیں ہو سکے وہ انیشیٹ کیے جائیں. تو میں سب سے پہلے G11 مرکز گیا, وہاں پہ میں نے ملک نعیم اوان صاحب سے بات کی کہ آپ کا جو فلٹریشن پلانٹ ہے, CCTV کیمراز ہیں, اور جو واش روم کے ایشوز ہیں وہاں پہ, اس کے لیے ہم نے ایک لائحہ عمل یہ بنایا ہے
کہ G11, G10 اور G9، کیونکہ ہمیشہ سے یہ 3 مرکز ایسے ہیں جنہوں نے چیمبر سے گلہ کیا کہ ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ F سیکٹر میں تو ہو جاتا ہے لیکن G کے سیکٹرز میں اور I کے سیکٹرز میں نہیں ہوتا. تو میں نے تمام جو مارکیٹ کے لیڈرز یہاں پہ پریزیڈنٹ جنرل سیکریٹری آئے تھے انہیں بتایا کہ سب سے پہلے ہم G اور I سیکٹر سے جو ڈیولپمنٹ ورک ہے اور انشاءاللہ اسلام آباد چیمبر اپنی جو فنڈ جمع کر کے اسے شروع کرے گا. اس کے لیے میں نے انیشیلی 1 کروڑ پہ اپنی طرف سے بلوچ صاحب اور 1 کروڑ پہ چودھری مجید صاحب ہمارے پاس چیمبر تشریف لائے تھے، وہ چیمبر کو ڈونیٹ کر کے گئے تھے اور ان کے ساتھ ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ان کو ہم مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے لگائیں گے. اور اس کے علاوہ میں نے یہ کہا تھا کہ 2 کروڑ پہ ہم اور ریز کریں گے. ڈفرنٹ جو بھی بڑی کمپنیز اسلام آباد چیمبر کی ممبرز ہیں ان سے ہم ڈفرنٹ مد میں ایز اے ڈونیشن یا وہ لے کے اور وہ پیسے ہم اسلام آباد چیمبر کی جو ڈفرنٹ ووٹرز ہیں جو مارکیٹس ہیں ان کی ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے. تو یہ سر میرا ایک ویژن ہے اور اس کے لیے میں نے عبدالرحمان صدیقی صاحب جو جناح سپر مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. اور میری خواہش ہے صدیقی صاحب کے انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں اگر ہم G11 سے کام کو سٹارٹ کر دیں تو بہت بہتر ہوگا. نیم صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم سب فرسٹ فیز میں G11 سے کام کا سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد G10 اور G9 دونوں میں ہم یہ لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد I10, I9 اور I8 میں بھی ہوگا. اور بلو ایریا یوسف راجپوت صاحب سامنے بیٹھے نظر آ رہے ہیں. یوسف صاحب بلو ایریا میں ویسے مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن ابھی پارکنگ پلازا کا ایشو ہم نے کافی اٹھایا اور ابھی ہم وزٹ پہ بھی گئے تھے CDA کے ٹیم کے ساتھ اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ کام وہاں پہ اب کافی تیزی سے شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پارکنگ پلازا کا کام بھی کمپلیٹ ہوگا تو راجہ صاحب سے بات ہوئی تھی کہ بلو ایریا میں جہاں پہ سوگو ہوتا تھا اس کے باہر اگر ہم ایک کنٹینر رکھیں راجہ صاحب اس میں ہم اپنے CCTV کیمراز بھی لگائیں، اپنی سیکیورٹی ٹیم بھی رکھیں. اور بلو ایریا میں تو ویسے ہی میرے خیال سے کافی ویل آف ٹریڈرز ہیں. بلو ایریا کو شاید اتنے فنڈ کی ضرورت نہ پڑے، وہ تو میں آپ کو وہیں سے جنریٹ کر کے دے دوں گا. اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم یہ روایت بنائیں گے کہ اسلام آباد چیمبر اپنی ہر مارکیٹ میں ڈیولپمنٹ کرے. تو بلوچ صاحب آپ نے اس کا پہرا دینا ہے اور عبدالرحمان صدیقی صاحب کے پیچھے لگے رہنا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اسلام آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کہہ سکیں جب لوگ کہتے ہیں سیالکوٹ نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، تو ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ ہم نے اسلام آباد کے تاجروں کے لیے کیا کیا. میں انشاءاللہ اس چیز پہ بھی کام کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یا تو اسلام آباد چیمبر کے جو تاجر ہیں ان کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جائے جہاں پہ ان کو سستے ریٹوں پہ سبسڈرائز آسان قسطوں پہ پلاٹ دیے جائیں. اور اس کے لیے بھی ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے کسی ایک ڈیولپر کے ساتھ اور انشاءاللہ اگر وہ کسی سائٹ پہ لگتی ہے تو اس کے اوپر بھی میں بہت جلد آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گا.